السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ صوم کا 27واں سبق پڑھیں گے۔ العین یعنی آنکھ۔ العین جوہرۃ غالیۃ، آنکھ ایک قیمتی جوہر ہے، ایک قیمتی چیز ہے۔ جوہر کسی چیز کی ذات کو کہتے ہیں یا قیمتی پتھر، اسے جوہر کہتے ہیں، اور غالیہ معنی قیمتی۔ لا يمکن ان تشتری بالمال، اسے مال کے بدلے خریدا نہیں جا سکتا، نہیں خریدا جا سکتا اسے مال کے بدلے، یا ممکن نہیں ہے کہ وہ مال کے بدلے خریدی جائے۔ والانسان یستعملها فی النظر الی کل شیء، اور انسان اس کو استعمال کرتا ہے ہر چیز کو دیکھنے میں۔ ویعرف بها الخبیث من الطیب، اور وہ اس کے ذریعے پہچانتا ہے بری خراب چیز کو اچھی چیز سے، یعنی فرق کرتا ہے، اور وہ پہچان لیتا ہے اس کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، بری اور خراب چیز کو اچھی چیز سے۔ خبیث معنی خراب، طیب اچھی۔ وہی تتحرک یمینا وشمالا وفوق وتحت کی یکون عملها اکثر، اور وہ حرکت کرتی ہے دائیں سے بائیں جانب، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے۔ وہی تتحرک یمینا وشمالا وفوق وتحت کی یکون عملها اکثر، اور وہ حرکت کرتی ہے دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے، تاکہ اس کا عمل، اس کا کام زیادہ ہو، یعنی اس سے زیادہ کام لیا جا سکے۔ یمیناً و شمالاً، دائیں اور بائیں، فوق و تحت، اوپر اور نیچے۔ دیکھیے اس پہ تنوین ہے، اس پہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فوق اور تحت یہ دونوں جب مضاف نہیں ہوتے ہیں تو یہ مبنی ہوتے ہیں۔ یہاں یہ مبنی بر فتحہ ہیں، اس لیے ان پر تنوین نہیں ہے، یہ مبنی ہے دونوں اس وقت، کیونکہ یہ مضاف نہیں بن رہے ہیں۔ والرأس يدور في هذه الجهات كذلك، اور سر ان جہتوں میں اسی طرح، کذالک اسی طرح گھومتا ہے، یعنی سر بھی ان رخوں پر، یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے، ان جہتوں میں اسی طرح گھومتا ہے۔ لیزید نفعها، تاکہ وہ اس کا فائدہ بڑھا دے۔ ولهذه الفوائد وضعها الله في محجر صلب من العظم وجعل عليها غطاء يحفظها من الأذى، اور ان فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی آنکھ کو، ہڈی کے ایک مضبوط خانے میں رکھا ہے۔ دیکھیے عظم کہتے ہیں ہڈی کو، صلب کے ویسے معنی آتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، کمر، ریڑھ کی ہڈی، پیٹھ، صلب کہتے ہیں پیٹھ کو، لیکن یہاں جو ہے مضبوط، کمر کے معنی میں بھی آتا ہے یہ، لیکن یہاں مضبوط کے معنی میں استعمال ہوگا، اور یہ اس لفظ کا یہ بھی ایک معنی آتا ہے، یعنی صلب کے معنی مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اور محجر کہتے ہیں کسی چیز کا خانہ، کوئی رکھنے کی جگہ، گوشہ۔ تو ہڈی کے ایک مضبوط خانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، آنکھ کو، یعنی سر کے اندر جو کھوپڑی ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس پر ڈال دیا ہے پردے کو۔ جعل علی کے ساتھ اس کے معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز پر ڈال دینا، رکھ دینا۔ جعل کے ویسے معنی آتے ہیں بنانے کے، یہاں علی کے ساتھ اس کے معنی ہوں گے ڈالنے اور رکھنے کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈال دیا، اس پر ڈال دیا ہے ایک پردے کو جو اس کی تکلیفوں سے حفاظت کرتا ہے، من الاذی، اذیتوں سے حفاظت کرتا ہے۔ وحاطها باحداب من الشعر، حاط یحوط حوطا، اس کے معنی ہوتے ہیں گھیرنا، اور اس کو گھیر دیا ہے بالوں کے جھالروں سے۔ احداب جمع حدبن، حدبن جمع احداب، اس کے معنی ہوتے ہیں جھالر، اور پلک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر جو ہے شعر لے کر آئے
اس کے معنی جھالر کے لینے کے لیے، لیکن اس کے خود معنی جو ہیں وہ پلک کے ہوتے ہیں۔ اور اس کو گھیر دیا بالوں کے جھالروں سے یعنی پلکوں سے، لِتَكُونَ سِيَاجًا، سیاج بھی کہتے ہیں گھیراؤ کرنا، احاطہ کرنا۔ لِتَكُونَ سِيَاجًا يَذُبُّ عَنْهَا الذُّبَابَ وَالْبَعُوضَ وَالْغُبَارَ الَّتِي تَدْخُلُ الْعَيْنَ فَتُسَبِّبُ لَهَا الْأَلَمَ وَالْمَرَضَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا مَاءً جَارِيًا يَغْسِلُ مَا يَدْخُلُ فِيهَا مِنَ الْأَوْسَاخِ۔ کیا مطلب؟ تاکہ وہ ہو جائے احاطہ، گھیراؤ، جو اس کی حفاظت کرے، کس کی؟ آنکھ کی۔ ذبّ یا ذب عن کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنے کے، اور ہٹانے کے معنی میں بھی آئے گا، بھی نیچے جملے میں استعمال بھی ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ان نہیں ہے لیکن یہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ خیر یہاں دیکھتے ہیں، وَيَذُبُّ عَنْهَا، اور وہ اس کی حفاظت کرے، تاکہ وہ ایک احاطہ بن جائے جو اس کی حفاظت کرے ان گرد سے، مچھروں سے اور مکھیوں سے جو آنکھ میں گھستی ہیں، داخل ہوتی ہیں، جو آنکھ میں چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ دیکھیں غبار کہتے ہیں گرد کو، یعنی دھول مٹی۔ بعوض مچھر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اور ذباب کہتے ہیں مکھی کو۔ تاکہ وہ ایک احاطہ ہو جائے جو حفاظت کرے آنکھ کی ان گردوں سے، مچھروں سے اور مکھیوں سے جو آنکھ میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ فا کا ترجمہ کر لیں گے، کیونکہ وہ اس کے لیے، آنکھ کے لیے تکلیف اور بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا مَاءً جَارِيًا يَغْسِلُ مَا يَدْخُلُ فِيهَا مِنَ الْأَوْسَاخِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کر دیا ایک بہنے والے پانی کو، یعنی آنسو جو آنکھ سے نکلتا ہے، ایک بہنے والے پانی کو، مَاءً جَارِيًا، جو دھو دیتا ہے ان گندگیوں کو جو آنکھ میں داخل ہوتی ہیں، آنکھ میں گھس جاتی ہیں۔ يَدْخُلُ فِيهَا، من الاوساخ کا ترجمہ ہم نے ما سے ہی کر دیا۔ یہ من بیانیہ ہے، جس کا بیان، یہ ما کا بیان من میں ہوتا ہے تو اسے من بیانیہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بہنے والے پانی کو مسلط کر دیا، اور اس پر ایک ایسا بہنے والا پانی مسلط کر دیا جو ان گندگیوں کو، دیکھیں یہاں پہ ترجمہ ہو رہا ہے من کے بعد والا، جو ان گندگیوں کو دھو دیتا ہے جو آنکھ میں داخل ہوتی ہیں۔ اوساخ وسخن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں گندگی۔ تو ما کے اندر من کو رکھ دیا، من کا بیان، تو ایسے ترجمہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ما کا ترجمہ کر دیا ان چیزوں کو دھو دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آنکھ پر جو ہے ایک بہنے والا پانی مسلط کر دیا جو دھو دیتا ہے ان چیزوں کو جو آنکھ میں داخل ہوتی ہیں، یعنی گندگیاں۔ اور ایک طریقہ اور ہے، تو دو ہی آپ یہاں پر ابھی دیکھ لیجئے، باقی میں نے پیچھے بھی اسباق میں بتا رکھا ہے تینوں طریقوں کو۔ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى نَظَرِهِ وَسَلَامَةِ عَيْنَيْهِ يَلْزَمُهُ أَلَّا يَسْمَحَ لِلذُّبَابِ وَالْبَعُوضِ بِأَنْ يَنْزِلَ عَلَى وَجْهِهِ، اور جو شخص چاہتا ہے، اور جو شخص چاہے کہ وہ حفاظت کرے اپنی نظر اور اپنی آنکھوں کی سلامتی، اپنی آنکھوں کی درستگی کی، تو اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ مکھیوں اور مچھروں کو اس بات سے روکے کہ وہ اس کے چہرے پر بیٹھے۔ ینزلو، تو یہاں پہ دیکھیے بیٹھنے کے لیے یہاں پہ ینزلو لفظ کا استعمال کیا ہے، یعنی وہ اس کے چہرے پر آ کر بیٹھیں، یعنی ایک طریقے سے نازل ہی ہوں گی، وہ اڑ رہی ہوتی ہیں، آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو دیکھیے لفظ، اس کو دھیان رکھیں کہ ایسے جملوں میں یہ ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پرندہ پیڑ پر بیٹھا ہے تو اس کے لیے واقفن کا لفظ آئے گا، نہ کہ جالسن کا۔ تو اس طریقے سے ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى نَظَرِهِ وَسَلَامَةِ عَيْنَيْهِ يَلْزَمُهُ أَلَّا يَسْمَحَ لِلذُّبَابِ وَالْبَعُوضِ بِأَنْ يَنْزِلَ عَلَى وَجْهِهِ
بل یذبہما بیدیہ دائما، اور جو شخص چاہے کہ وہ اپنی نظر اور اپنی آنکھوں کی درستگی کی حفاظت کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مکھیوں اور مچھروں کو اس بات سے روکے کہ وہ اس کے چہرے پر بیٹھیں بھی ان کا ترجمہ اس بات سے کر لیں گے، بلکہ وہ ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ہمیشہ ہٹاتا رہے، اڑاتا رہے۔ یذب ہٹانے کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ، بلکہ وہ ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ہمیشہ ہٹاتا رہے۔ وَكَثْرَةُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ الصَّافِي تَجْلُو الْعَيْنَ، جلا یجلو کے معنی ہوتے ہیں روشن ہونا، اور اپنے چہرے کو صاف پانی سے زیادہ دھونا، کثرت سے دھونا آنکھ کو روشن کرتا ہے۔ وَتُسَاعِدُ عَلَى طَرْدِ الذُّبَابِ، اور مکھیوں کو بھگانے میں مدد کرتا ہے۔ طرد یطرد طردن، اس کے معنی ہوتے ہیں بھگانا۔ تو یہاں مکمل ہو گیا سبق۔ تمرین: اکتب 10 جمل فی موضوع العین تبتدأ کل منها بفعل الامر والنہی۔ 10 ایسے جملے لکھیے آنکھ کے موضوع پر کہ جن میں سے ہر ایک شروع ہوتا ہو فعل امر اور نہی سے، یعنی 10 ایسے جملے لکھنے ہیں آنکھ پر جن میں سے ہر ایک فعل امر یا نہی سے شروع ہوتا ہو۔ دوسری تمرین: اکتب 5 جمل اسمیۃ تکون کلمہ العین فی کل منها مبتدأ۔ 5 ایسے جملہ اسمیہ لکھیے کہ جس میں کلمہ عین ان میں سے ہر ایک میں مبتدا ہو۔ سوالات: اسئلۃ ما فائدۃ العین؟ ما فائدۃ العین، آنکھ کا کیا فائدہ ہے؟ آنکھ کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ اوپر ذکر ہوا ہے، وہاں سے آپ اس کا جواب حاصل کریں۔ ان سارے سوالات کا ترجمہ کر دیتا ہوں، جواب سبق میں موجود ہوتا ہے۔ لماذا جعل اللہ للانسان عینا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آنکھ کیوں بنائی؟ فی ایۃ جہات تتحرک العین، آنکھ کن کن جہتوں میں حرکت کرتی ہے، گھومتی ہے؟ کیف تعرف الخبیث من الطیب، کیف تعرف الخبیث من الطیب، آنکھ بری چیز کو اچھی سے کیسے پہچان لیتی ہے؟ این تدور العین، آنکھ کہاں گھومتی ہے؟ وما فائدۃ دورانها، اور اس کے گھومنے کا کیا فائدہ ہے؟ این وضع اللہ العین، اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو کہاں وضع کیا ہے، کہاں رکھا ہے؟ وما هو غطاء العین، اور آنکھ کا پردہ کیا ہے؟ ما هو غطاء العین، آنکھ کا پردہ کیا ہے؟ وکیف تحفظها من الاذی، اور وہ پردہ اس کی حفاظت، اور کیسے پردہ آنکھ کی حفاظت تکلیفوں سے کرتا ہے، اور پردہ آنکھ کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ تکلیفوں سے۔ ما فائدۃ الجفون، جفون جفن کی جمع ہے یعنی پلک، پلکوں کا کیا فائدہ ہے؟ ومن جعلها، اور اس کو کس نے بنایا؟ من حاط العین بالاحداب، آنکھ کو جھالروں سے کس نے گھیرا، ڈھکا؟ کس نے آنکھ کو جھالروں سے ڈھکا؟ ما هو السیاج الذی یذب به الذباب عن العین، وہ پردہ کیا ہے جس کے ذریعے مکھیوں کو آنکھ سے روکا جاتا ہے، بچاؤ کیا جاتا ہے، مکھیوں سے آنکھ کا بچاؤ کیا جاتا ہے۔ ای شیء یمنع الذباب والبعوض عن العین، کون سی چیز مکھیوں کو اور مچھروں کو آنکھ سے روکتی ہے؟ من سلط علی العین ماء جاریا، کس نے آنکھ پر بہنے والا پانی یعنی آنسو کو مسلط کیا؟ ما فائدۃ غسل العین بکثرۃ، آنکھ کو کثرت سے دھونے کا کیا فائدہ ہے یعنی زیادہ دھونے کا۔ یہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔